بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد سے آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز پر کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منیب فاروق. حامد میر صاحب چند دنوں کے لیے بریک پر ہیں, لہٰذا اس پروگرام کی میزبانی میرے پاس ہے. آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بجٹ سیشن چل رہا ہے. آپ نے دیکھا پارلیمان کے اندر جو طوفان بدتمیزی ہمیں دیکھنے کو ملا, بریفلی اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن وہ اتنا شاید بڑھ گیا ہے کہ یہ تلخی جو اپوزیشن یا کسی بھی حکومت کے درمیان ہوتی ہے, یہ اس سے اس کا لیول بہت اوپر چلا گیا ہے. اور اس بدتمیزی کو جب لوگ دیکھتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر, تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ پارلیمان کے اندر موجود ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, منتخب لوگ ہیں, وہاں پر جا کر ان کے لیے بات کرتے ہیں, ان کے لیے کسی کوئی کاوش کرتے ہیں. لیکن جو بیہیویئر رکھا جا رہا ہے اوور آل پارلیمنٹری ممبرز کی طرف سے, وہ ایسا ہے جس کو دیکھ کر صرف شرم سے سر جھک سکتا ہے اور شاید کچھ نہیں ہو سکتا. حکومت سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ حکومت بڑے پن کا مظاہرہ کرے گی, میگنانمٹی دکھائے گی, بہت سی باتوں کو درگزر کرے گی. لیکن یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر شاید یہ لگتا ہے کہ حکومت کو بھی اب یہ مزہ آ رہا ہے, یا حکومتی ارکان کو, کہ کسی بھی بات کا جواب اسی انداز میں دینا ہے جس انداز میں وہ بات کی جائے گی. اس کا اظہار جناب فواد چودھری صاحب نے آج کیسے کیا, سنیے. یہ تنقید کے غاب میں تنقید کو ایک بہانہ بناتے ہوئے اگر آپ توہین کریں گے, وہ قابل قبول نہیں ہے. ان کے 2-3 MNA جو خود کو بہت بڑا بدماش سمجھ رہے ہیں, ان کو آگے کیا جاتا ہے اور وہ باقاعدہ وہاں پر گندی زبان اور نعرے بازی اور بدتمیزی کرتے ہیں. ہم یہ بالکل الاؤ نہیں کریں گے کہ پارلیمنٹ کو اس طرح سے آپ کریں. کہ دیکھیں, یہ بڑی سیدھی بات ہے, یہاں پہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. اگر آپ ہمیں بات کرنے دیں گے تو آپ بھی بات کریں گے, اگر ہمیں آپ بات نہیں کرنے دیں گے آپ بات نہیں کر سکیں گے. اور اپوزیشن سے میں نے کہا تھا, میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ بجٹ کو پڑھیں, مثبت تجاویز لائیں, اور ہم ان میں جو قابل عمل تجاویز ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے. ٹٹ فار ٹیٹ جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے تو سو بھی ایٹ, پھر شاید یہی ہوگا. اور آج پارلیمان کے اندر جو ہوا, جس طرح فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کچھ اپوزیشن کے ارکان خود کو بدماش تصور کرتے ہیں اور وہ گالم گلوچ کرتے ہیں, آج حکومتی بینچز سے بھی ایک معزز رکن جناب علی نواز اوان صاحب کی جو ویڈیو کلپ ہے وہ وائرل ہوا, شیئر کیا جا رہا ہے, جس میں وہ باقاعدہ طور پر گالیاں دے رہے ہیں. لیکن ڈیفینس یہ ہے کہ پہلی گالی اپوزیشن کی طرف سے آئی. اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتے ہیں. بجٹ کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ پڑھی لکھی میں کوشش کروں گا ہو, تاکہ جو عام عوام کو بھی سمجھ آئے. میرے ساتھ 2 بڑے اسٹیمڈ گیسٹ موجود ہیں. جناب عمر ایوب صاحب موجود ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں اقتصادی امور کے. عمر صاحب بہت شکریہ, آپ ویری کائنڈ, آپ نے وقت دیا. جناب مفتاح اسماعیل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سابق وفاقی وزیر خزانہ ہے. مفتاح صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کام تو یہ ہے کہ ہم نے آسان زبان میں ذرا لوگوں کو سمجھانا ہے بجٹ کس نے اچھا پیش کیا اور کس کا برا تھا. بٹ بریفلی عمر صاحب, یہ جو پارلیمان کے اندر ہو رہا ہے, یو آر ان دی سیشن ٹوڈے, یہ بڑا آسان ہوتا ہے حکومت پہ بیٹھ کے کہہ دینا کہ یہ اپوزیشن سے ہوا, بٹ یو آر دیئر, تو غلطی کس کی ہے؟ منیب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام کو مدعو کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سیشن میں تھا, اور سیشن میں 2-3 آپ کو حقائق بتاتا چلوں. بزنس ایڈوائزری کمیٹی ایک ہوتی ہے, اس پہ اپوزیشن کے بھی اراکین ہوتے ہیں اور حکومت کے بھی ہوتے ہیں. 2.5 سال سے ابھی کم ہوئے ہماری حکومت کے. ڈے 1 سے, مطلب پہلے دن سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جو بھی چیز اپوزیشن کے ساتھ حکومتی اراکین کی طے ہوتی ہے, وہ اسمبلی کے فلور پہ آ کے اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور وعدہ خلافی اپوزیشن اسی جگہ پہ کر لی تھی. جب ان کا مقصد ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں, جس وقت جیسی جب ان کی باری آتی ہے تو وہ مطلب اس کی خلاف ورزی کر کے تو ختم کر دیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جس وقت وزیر خزانہ صاحب بھی اسپیچ کر رہے تھے, اس سے پہلے بھی ان کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں بات چیت ہوئی تھی, اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی. ظاہری بات ہے اس کا رد عمل پھر ہوا. ہم لوگ اپنی سائڈ پہ جس طرح جو ہوتا ہے, جو ایک چل رہا تھا سلسلہ, اس پہ میری نظر بائیں طرف تھی اور اپوزیشن میری رائٹ سائڈ پہ ان کے بینچز ہیں, تو میں اسکرین کی طرف میری نظر تھی, تو اچانک میرے کان پہ گالی وہاں سے آئی ہے, اور بڑی غلیظ گالی کس نے نکالی. آپ سپاٹ کر سکتے ہیں کون شخصیت؟ نہیں, مجھے یہ نہیں, یو ہرڈ اے گالی, مجھے وہیں سے آئی تھی, رائٹ سائڈ سے, وہیں سے کسی اپوزیشن سائڈ سے کس نے گالی دی, تو امیڈیٹلی پھر یہاں سے رد عمل آیا. اور اس کے بعد پھر ٹھیک ٹھاک پھر وہ طوفان بدتمیزی جو ہم نے دیکھا وہ شروع ہوا. نہیں ہونا چاہیے تھا, بٹ
شروعات کہاں سے آئی. اور اس سے پہلے 3-4 بار ہمارے اراکین نے مطلب 3-4 بار وہاں سے گالی آئی اور ان کو ہم نے کہا بھائی یہ نہ کرو, مہربانی کر کے گالیوں میں نہ آؤ. بٹ یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن کو کل بھی تقریر نہیں کرنے دی گئی, آج جب وہ تقریر کر رہے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا فوٹیج میں, وہ اسپیکر کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری طرف دیکھ لیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ گزشتہ روز بھی بالکل آپ ان ایکٹیو تھے. یہ کانڈکٹ بھی بڑا عجیب ہے, بڑا اسٹرینج کانڈکٹ ہے. یہ منیب صاحب یہ مجھے بتا دیں, جس وقت اپوزیشن کے اراکین اسپیکر کے ڈائس کو گھیرے میں لیتے ہیں, جس وقت وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے. جس وقت فائنانس منسٹر یہاں پہ مفتاح صاحب نے بھی اسپیچز کی ہیں, میں نے بھی اسپیچز کی, مطلب بجٹ کی اسپیچ ہم نے کی ہے. ایک حد تک آپ آ کے وہ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ اس کو کراس آپ نہیں کرتے ہیں, وہ حدود نہیں کراس کرتے. مفتاح صاحب آپ کے ساتھ آپ نے بھی بجٹ اسپیچ, یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے, گالی گلوچ کبھی نہیں ہوئی نہیں, لیکن یہ جو اب ہو رہا ہے, ابھی عمر صاحب فرما رہے ہیں, آئی ٹیک ہز ورڈ, انہوں نے کہا یار پہلے بدتمیزی ہے, پہلے گالی اپوزیشن کی طرف سے آئی. چلے ہم وہاں وی آر ناٹ دیئر ٹو انویسٹیگیٹ, بٹ یہ ایسے ہی ہوتا ہے اور وی شوڈ جسٹ ڈسریگارڈ اٹ. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیں یہ انفارچونیٹ چیز ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. جو بھی حکومت نے کیا یا جو بھی اپوزیشن نے کیا, دونوں نہیں ہونی چاہیے. آئی تھنک یہ تو عمر بھائی بھی اور میں دونوں اس پہ ایگری کریں گے. جب میں نے بجٹ اسپیچ کری تھی اس سے پہلے بھی بزنس ایڈوائزری کمیٹی بیٹھی تھی صبح, پیپلز پارٹی والے بھی تھے, پی ٹی آئی والے بھی تھے, اور ہم لوگ اس وقت اختیار میں تھے مسلم لیگ والے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کریں گے اور اس کے بعد ہم خاموش ہو جائیں گے, یا ہم کو واک آؤٹ کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. پیپلز پارٹی نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کیا, واک آؤٹ کرا. پی ٹی آئی نے اتنا ہنگامہ کیا ہے پوری اسپیچ میں, میری بیٹی گیلری میں بیٹھی تھی, رو رہی تھی, ٹھیک ہے, آئی سویئر ٹو یو. اور شیرین مزاری صاحبہ نے آ کے میری اسپیچ کھینچنے کی کوشش کری, اور مطلب شی واز ٹرائنگ ٹو گریب دا مائک آلسو, ٹھیک ہے. میں مستی کرتا تھا دوستوں سے کہ اف آئی ور اے وومن اینڈ شی ور اے مین دس وڈ بی اے می ٹو موومنٹ. مطلب اس قسم کی وہ اگریسو وہ تھیں. اس کے بعد ہم نے ہماری خواتین ایم این ایس کو میرے سامنے کھڑا کرا تاکہ وہ دھکا دھکی نہ کر سکیں. پھر شوکت ترین کی اسپیچ صاحب میں بھی, شوکت ترین صاحب کی اسپیچ میں اپوزیشن نے شور شرابہ کیا. ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ کیوں مفتاح الیکٹڈ منسٹر نہیں تھا اس لیے اسپیچ نہیں دے سکتا, تو شوکت صاحب بھی وہ تھے. لیکن اب یہ ہپوکریسی ہے پی ٹی آئی کی, اوبویسلی یو ٹرن ایک اور ہے. تو خیر اینی وے, بٹ اب جو آج ہوا, کل رات کو پھر بزنس ایڈوائزری بیٹھی ہے, خان صاحب کو نعرے برے لگ گئے. آپ نے یہ دیکھا جب بھی ویڈیو پہ کوئی چیز آئی ہے, ٹھیک ہے عمر بھائی کہہ رہے ہیں, میں عمر بھائی کی بات کو مانتا ہوں کہ اس طرف سے گالی آئی ہوگی, لیکن جب بھی ویڈیو پہ آیا, دیکھیں ان کی ایک خاتون ہے جو اسرائیل کی حمایت میں تقریر کر چکی ہیں 1-2 مرتبہ, انہوں نے کتنا ایگریسولی ہماری خواتین کے ساتھ بینر پھاڑے اور یہ کرے وہ کرے, ٹھیک ہے. آج بھی علی نواز اوان صاحب کی یہ ویڈیو اور تواتر سے گالیاں دے رہے ہیں. I'm sure وہ دو طرفہ ہیں, کیونکہ وہ گالی کا رسپانس گالی ہوتا ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف علی نواز اوان گالی دے رہا تھا اور باقی لوگ سن رہے تھے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سب کی غلطی ہے, من حاصل قوم ہماری غلطی ہے کہ ہم ایسی چیزیں میں پڑھتے ہیں. یہ ہمارے لیجسلیٹرز کو ایک سینس آف ہسٹری ہونا چاہیے, سینس آف ٹریڈیشن ہونا چاہیے کہ آپ ان ایوانوں میں بیٹھیں جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے لوگ بیٹھتے تھے, جہاں پہ گور ایوب جیسے لوگ بیٹھتے تھے. خدا را ادھر یہ والی حرکت نہ کریں جو اس وقت اوان صاحب کر رہے ہیں. بیکاز وی برنگ اٹ بیک ٹو, آپ کو بھی زحمت اور مفتاح صاحب کو بھی زحمت اسی لیے دی کہ ذرا بجٹ کے حوالے سے بات ہو جائے, ذرا آسان الفاظ میں. ایک بنیادی بات ہے, اب کل ہم پروگرام کر رہے تھے, شفقت محمود صاحب آپ کے کالیگ ہیں, یہاں موجود تھے, خرم دستگیر صاحب آپ کی جگہ بیٹھے ہوئے. ایسا ضرور پروگرام کے اندر ایک ایسی بات ڈسکس ہوئی جس نے کم از کم مجھے بھی بڑا کنفیوز کیا, اور میں بعد میں بھی سوچتا رہا. میں ذرا چاہوں گا کہ آپ بھی اس کو ایکسپلین کر دیں, مفتاح صاحب بھی اس پہ کامنٹ کر دیں. گزشتہ روز جب خرم دستگیر صاحب اور شفقت محمود صاحب کے درمیان وہ ایک چھوٹا سا جو بحث ہو رہی تھی, اب وہ اکنامک افیئرز کی جو اکنامک سروے جو ہے اس کو وہ کوٹ کر رہے تھے. وہ کیا بات تھی, ذرا دونوں سے ایکسپلینیشن ہم لے لیتے ہیں کہ وہ ایکچولی بات ہو کیا رہی تھی. ذرا سنیے. شفقت صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے, یہ ان کا سروے ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. سعید بھائی کو انہوں نے کہا ہے کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کے ناظرین پڑھ سکتے ہیں 17-18 میں 72% تھا, ان کی حکومت میں 88%. یہ فکٹیشس فگرز, یہ آپ کے اپنے نمبرز فکٹیشس ہیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو, نہیں کمال کر رہے ہیں. یہ میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کیمرے والے دکھائیں اس کو, یہ ان کا اکنامک سروے ہے, اور یہ اس کا گراف ہے. 2017-18 میں 72% تھا, پچھلے سال 88% ہے. تو یہ عذرائے کرم یہ نہ کہیں گے جی فکٹیشس فگرز ہے, یہ آپ کے اپنے نمبر آپ کے, سب جھوٹ ہے. لو آگے چلیں. یہ جھوٹ ہے جی, یہ وزیر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. آپ نے ایک کلپ دیکھا, عمر صاحب آپ ذرا ایکسپلین کر دیں. یہ شفقت صاحب آئی ایم شیور فائنانس از ناٹ از فورٹے, مطلب ان کو نہیں ہے اس پہ اسپیشلٹی ان کی نہیں ہے. آئی گیون دیٹ ان کے پاس اتنا مارجن تو ہے, بٹ
وہ جو کہہ رہے تھے یہ فکٹیشیس فگر ہے, دی ادر پرسن از کوٹنگ دی اکنامک سروے آپ کا. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں, بڑے آرام سے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں منیب صاحب, میرے پاس ایگزیکٹ فگرز بھی ہیں, اور ٹو ہز کریڈٹ مفتاح صاحب نے کریکشن کی تھی جو کرنسی اوور ویلیوڈ تھی. مسلم لیگ نون کی حکومت جس وقت آئی 2013 میں, تقریباً آپ کا, ابھی یہ بڑے غور سے آپ یہ سمجھیے گا, آپ کے جو ایکسٹرنل انفلوز آتے ہیں جو آپ لیتے ہیں ڈیٹ سروسنگ کے لیے, باقی ساری چیزوں کے لیے, تقریباً 10 سے 12 ارب ڈالر سال کا ہوتا ہے. اس پہ سے جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تقریباً اتنی انہوں نے لیے, اور اس پہ سے 50% جو ہے یعنی کہ 5 ارب ڈالر استعمال ہوتے تھے پرانے قرضے کی ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے لیے, پرنسپل پیمنٹ, انٹرسٹ پیمنٹ, بقیہ کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے, کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے, کوئی آپ کی اور چیزوں کے لیے آپ بجٹری سپورٹ کے لیے استعمال کرتے تھے. اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ ڈار صاحب کی پالیسی تھی کہ ایکسچینج ریٹ کو آپ سٹیبل رکھیں 100 پہ, جو انہوں نے آ کے پھر مفتاح صاحب نے ٹھیک مقصد تھا, مطلب اس کو ڈی ویلیویشن پہ لے کے گئے کیونکہ اوور ویلیو تھا. اس کو 100 پہ رکھنے کے لیے کیا ہوا, انہوں نے اسی طرح کیا کہ تقریباً باہر سے 24 ارب ڈالر انہوں نے بورو کیے, یعنی کہ لون لیا. اس کے ساتھ آپ کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑی, ایک چیز. ٹھیک ہے. دوسری اہم بات, ابھی اس وقت ہم لوگ یا 10 سے 12 ارب روپے وہی ہم لوگ تواتر سے لے رہے ہیں, پر اس پہ ابھی ایک انوکھی بات یہ ہو گئی ہے منیب صاحب کہ پہلے ہوتا تھا کہ 50% آپ ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے لیے استعمال کرتے تھے, یعنی کہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے استعمال کرتے تھے. ابھی 90% یعنی کہ آپ نے 10 یا 12 ارب ڈالر لیے تو اس پہ سے 90% یعنی کہ تقریباً 10 ارب آپ صرف ان کے ٹائم کے قرضے اٹھائے ہوئے ہیں, ان کی سود اور پرنسپل کی ادائیگی کے لیے لے رہے ہیں. اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وہ جو قرضہ, دیکھیں قرضہ آپ لیتے ہیں, کوئی عام فہم زبان میں بناؤں, آدمی قرضہ لیتا ہے, اس کے ساتھ ویلڈنگ پلانٹ لیتا ہے, اس کے ساتھ بندہ اپنا کام خراد کا کام شروع کرتا ہے یا اور کوئی کام کرتا ہے, اس سے آمدن کماتا ہے. ٹھیک ہے. آدمی اٹھائے قرضہ اور اس کو اڑا دے عیاشیوں پہ, وہ تو آپ کا کھو کھاتے میں گیا نا. تو ان کے دور میں ان کے پریڈیسیسر نے, جو میں بھی بات مکمل کر لوں, 1 منٹ مجھے دیجیے گا, انہوں نے لیا قرضہ 24 ارب روپے, اور وہ یہی مترادف ہے کہ آپ تندور میں ڈالر 24 ارب ڈالر انہوں نے لیے اور تندور میں جھونک دیے, اور اس کا کوئی پاکستان کو 0/0. اور اس کا فرق کیا پڑا کہ آپ کی کرنسی, انہوں نے کرنسی ڈی ویلیویشن شروع کی, جس وقت آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا نیگیٹو میں 20 ارب ڈالر, آپ کی ایکسپورٹس کا بالکل مارے گیا, آپ کی انفلیشنری ایفیکٹس, ساری چیزیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی. گیون دا ریزن. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اس حکومت کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے آپ کے دور کے اندر وہ زیادہ ہے. دیکھیں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, ڈیٹ آپ کا کیا ہوتا ہے, آپ کا لوکل کمپوننٹ ہوتا ہے اور آپ کا فورن کمپوننٹ ہوتا ہے. 2 کمپوننٹ سے بنتا ہے نا, بیرونی قرضوں سے بھی اور لوکل سے بھی. آپ کا جو فورن کمپوننٹ جو ہے وہ امیجیٹلی آپ کا لنکڈ ہوتا ہے آپ کے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ. ایکسچینج ریٹ بہتر ہوا ہے, پر ان کی حکومت کی وجہ سے وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی اکنامک سروے ٹھیک ہے, اکنامک سروے ٹھیک ہے, مطلب میں بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو انکریز ہوا ہے, اس کی میں نے آپ کو وجوہات بتا دی کہ ہم وہ قرضہ ہم نے جو ورثے میں ملا اس کو سروس کر رہے ہیں, ان کی جو قرضے لیے ہوئے ہیں اس کے لیے آپ مجھے کچھ دکھا بھی رہے تھے بریک سے پہلے. مفتاح صاحب would like to comment on that, وہ جو آپ مجھے کارٹون دکھا رہے تھے کہ یہ حالت میں بالکل دکھا دیتا ہوں. یہ جناب تقریباً 9 فروری 2018 میں انہوں نے میرا خیال ہے چند مہینے پہلے اس سے ٹیک اوور کیا تھا ایز فائنانس منسٹر, ڈار صاحب چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ حالت تھی, آپ لوکل پریس میں آیا تھا, اور دکھانے کے لیے کہ یہ پاکستان کیا ہے, اس کے اوپر یہ بنا, یہ ایک ڈھانچہ ہے جو ڈھانچہ ہے جو اسپتال کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے, نیچے لکھا ہوا ہے اکانومی معیشت, اور IMF کی ڈرپ لگی ہوئی ہے. یہ معیشت جو تھی یہ ہمیں ملی تھی جس وقت ہم نے الیکشن. اور دوسری چیز, اسی وقت تقریباً 11 تاریخ کو ایک دوسرا اخبار کا آرٹیکل آیا اور اس پہ لکھا ہوا ہے گورنمنٹ ہیز مسڈ آل میکرو اکنامک ٹارگیٹس. پلاننگ کمیشن, ان کی اپنی پلاننگ کمیشن, یہ 2018 میں مسلم لیگ نون کی پلاننگ کمیشنز انیشل اسیسمنٹ سے پتہ نہیں کون تھے اس وقت پلاننگ کے منسٹر, سیز PMLN has failed to meet set goals. ٹھیک ہے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے اکانومی کی جو ڈیبیٹ ہے وہ اسی لیے کئی دفعہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اتنے سب کچھ دکھانا ہوتا ہے. بٹ مفتاح صاحب
میں یہ پڑھ لوں سر پورا آرٹیکل پڑھنے میں چلے جاؤں. میں صرف ایک چھوٹا سا میں سینٹینس پڑھ لوں پھر آپ ضرور کیجیے گا. The Planning Commission has admitted that stagnant exports, widening current account deficits, low savings and investment still remain key challenges to sustainable economic development. ان کی اپنی پلاننگ کمیشن نے کہا کہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم لوگ اس کو ٹھیک نہیں. That is the perception مسٹر صاحب جو ان کی رہی ہے پچھلے 3 سال سے, انہوں نے یہی دیا کہ بیڑا غرق کر کے. یہ میری پرسپشن نہیں ہے, یہ پاکستان کی پریس کی پرسپشن تھی ان کی حکومت کے دوران. مسٹر صاحب پلیز. سر اب تقریباً 5 منٹ بات کری انہوں نے. جی بالکل, ہم کیونکہ جمہوریت میں مانتے ہیں تو مجھے جمہوریت اور میں بیچ میں نہیں بولا ہوں, یہ بھی یاد رکھیں. سر ایک تو یہ کہ خرم دستگیر صاحب جو نمبر دکھا رہے تھے وہ ایک دم درست ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم 72% پہ ڈیٹ ٹو جی ٹی پی چھوڑ رہے تھے اور ہر سال بڑھ رہی ہے. جو گراف آپ نے دکھایا تھا اگر واپس ایک مرتبہ ڈال دیں تو میں آپ کے گراف دوبارہ ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بلو پورشن ہے نا یہ ڈالر پہ ہے اور لال پورشن لوکل ڈیٹ ہے. تو ڈیویلیویشن سے لال پورشن کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور لال پورشن بھی بڑھ رہا ہے. اور بلو پورشن میں کے اندر انہوں نے بھی ڈیٹ لی, ہم نے $22 بلین کی 5 سال میں ڈیٹ لی ہے. اور سب ملا کر پاکستان کے اندر سب ملا کر جو پبلک ڈیٹ تھی ہم 14,250 تقریباً پہ آئے تھے اور 24,953 پہ چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے تقریباً 10,600 ارب روپے ڈیٹ لی ہے. ٹھیک, آپ چاہتے ہیں تو ڈیٹ پلس لائبلٹی پہ بھی بحث کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ڈیٹ لی تھی اور ہم 25,000 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے. یہ اب اس وقت جو ہے انہوں نے 38,006 روپے کر دی تھی, 38,006 ارب روپیہ مارچ میں. جون کے اندر میرے خیال سے تقریباً 40,000 ارب ہو جائے گی, وچ وڈ بی اباؤٹ مطلب سو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 85% تک ہوگی تقریباً 84-85%, کیونکہ اس سال جی ڈی پی کا انفلیشن بھی تھا. لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے ایک پیسہ بھی واپس کرا ہے غلط ہوگا. وہ اس طرح ہے کہ آپ میں ایک کریڈٹ کارڈ جو ہے ویزا ماسٹر کے ایم سی بی کے کریڈٹ کارڈ کو واپس کرنے کے لیے اگر ایچ بی ایل کے کریڈٹ کارڈ استعمال کر لوں, بولوں دیکھو میں نے ایم سی بی واپس کر دیا, تو پاگل پنے والی بات ہوگی. لیکن وہ بار بار خان صاحب کہتے ہیں اور پھر یہ جب خان صاحب کہتے ہیں تو یہ جھوٹی نیریٹو چلتی ہے ان کی سوشل میڈیا پہ. یہ کہنا دیکھیں جتنا قرض 71 سال میں لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی صاحب تک چھوڑ کے گئے تھے, اس کا 52% قرض عمران خان نے 3 سال میں لے لیا. اس طرح اور کر لیں کہ نواز شریف کو بڑی کرٹیسائز کرتے تھے نا قرض لینے پہ. نواز شریف نے اپنے 3 ادوار میں جو 8.5 سال وزیر اعظم رہے ہیں اس میں جتنا قرض لیا اس سے زیادہ قرض عمران خان نے اپنے 3 سال میں لے لیا ہے. ٹھیک ہے, کسی اور پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے جتنے بھی ادوار ہوں, بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں, ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کو بھی اکیلا عمران خان نے زیادہ قرض لیا ہے. سو جتنا اچھا اب جب اگلی حکومت آئے گی تو یہ بولے گی یار یہ قرض چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ کہنا کہ ہم قرض چھوڑ کے گئے تھے, تو دیکھیں ہم نے 10,600 ارب قرض لیا, اس میں بکی بلوکی اور حویلی بہادر شاہ بنایا جس کو 252 ارب روپے کا یہ بیچیں گے, اور جو یہ غلط طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریونیو ہے جبکہ یہ ریونیو نہیں ہے, ڈیبٹ کم ہونا چاہیے. بکی بلوکی حویلی بہادر بنایا, ہم نے 1700 کلومیٹر کے موٹر وے بنائے, ہم نے پاکستان بھر میں اسکولیں بنائی, 2600 BHU شہباز شریف نے پنجاب میں ٹھیک کرے, ہم نے میرے خیال سے 171 ضلعوں کے 17 یا 171 I forget the number ان ضلعوں کے اندر ہسپتال بنائی. مطلب اتنی ساری چیزیں کری. خان صاحب نے صرف تقریریں کری ہیں. اچھا, اور انہوں نے ٹویٹ کری اور پھر اس کے بعد انہوں نے بات کری. ایک منٹ آپ بالکل بولیے, مجھے بڑے سختی سے کہا جا رہا ہے بریک لے لوں میں, آپ واپس آ گئے. جی بالکل آپ شروع کیجیے گا, اور میں نے ایک چھوٹا سا سیمپل بھی ہم نے لیا ہے لوگوں سے, ذرا وہ بھی دونوں معزز شخصیات کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. آٹے کی قیمت کیا تھی, چینی کی کیا تھی, اور پیٹرول کی کیا تھی. ہم عوام مڈل کلاس عوام کو صرف اور صرف بے روزگاری کا اور یہ مہنگائی کا مسئلہ ہے. یقین جانے کہ جب گھر کے بل آتے ہیں نا تو الگ سمجھ آتی ہے. تینوں میں کوئی فرق نہیں پڑا, اس وجہ سے فرق نہیں پڑا کہ تینوں نے ہم اس ملک کو لوٹا ہے. جب اس ملک کو لوٹنے والے آ جائیں نا تو ہمارے بڑے بن جائے تو ہمیں یہی تباہی مل گئی. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جو ہے وہ گھپلے بازی ہوئی لیکن کچھ اچھے کام بھی ہوئے جو ہے. اسی طرح سے نون کے دور میں بھی گھپلے بازی ہوئی لیکن کچھ اچھے کام ہوئے, عوام خوشحال تھی. لیکن پی ٹی آئی جب سے آئی ہے ابھی تک کوئی اچھا کام نہیں ہوا, کوئی ایسا کام جو نظر آنے والا ہو. بات یہ ہے بھائی, پی ٹی آئی ہو گیا یا نون لیگ ہو گیا, 19-20 کا دونوں کا فرق ہے. پاکستان کی تاریخ کی 73 سالہ تاریخ کی بدترین, ناکام, نکمی, نالائق حکومت ہے. اور جو اس نے بجٹ دیا ہے نکما بجٹ, فلاپ بجٹ, غریب کی جیب خالی. پہلے بھی وہ جو 3 سال ہے نسبتاً ان سے بہتر ہی ہیں. جن بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے وہ مضبوط بنیادوں پہ کام شروع کیا ہے, اڈہاک پہ کام نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. حالات بالکل خراب ہیں, کوئی حکومت عوام کے بارے کچھ بھی نہیں سوچ رہی. ایسی حکومت کو کیا کرنا, کھانا خراب کر دیا غریبوں کا. میں بولتا ہوں یہ حکومت
फेल है। इसमें कोई शक नहीं कि ये 3 साल बेहतर हैं। इन्होंने इसको कंक्रीट वे में इसकी प्रॉपर एक सेटअप बना के इसको 3 सालों में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को एडजस्ट किया है, बहुत सी करेक्शंस की हैं। हमने 3 साल के अंदर के ये देखा कि कहीं पे एक कोई पैच भी नहीं लगा सड़क का। शहबाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, नून लीग के दौर में पुल बनते थे, अंडरपास बनते थे, ग्राउंड बनती थी। वक्त कम है, मुकाबला साथ मिफ्ता साहब मिक्स्ड रिव्यू, लेकिन इनकी गवर्नमेंट को क्रेडिट है कि ये कंक्रीट बेसिस पे वो कर रहे हो। सर मैं गुजारिश करता हूँ, मैं बहुत सारी बातें करी थी, मैं उनका जवाब अभी नहीं देता, लेकिन मैं आपको ये नई बात करता हूँ जो आपने करी थी। सर जब से हमारी हुकूमत गई है ना, उसके बाद से 50 लाख लोग, 5 मिलियन लोग, 50 लाख लोग बेरोजगार कर दिए गए इमरान खान साहब की माशी पॉलिसी पे। 2 करोड़ लोग खत गुर्बत के नीचे आ गए हैं। खत गुर्बत क्या है पाकिस्तान में? 18,600 रुपए से कम अगर आपकी तनख्वाह हो या आमदन हो फॉर अ फैमिली ऑफ 6, एक 6 लोगों के खानदान में 4 बच्चे, मियाँ बीवी का अगर 18,600 रुपए से कम हो, तब जाके हम गरीब गिनते हैं। 2 करोड़ लोग इस लेवल से नीचे गिर गए। आज रात को 1 करोड़ 30 लाख बच्चा जो है वो भूखा सोएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने पॉलिसियां गलत करी हैं, क्योंकि इनकी ATM परवर पॉलिसियां होती हैं। आपने कंटिन्यूस एमनेस्टी दी हुई है प्रॉपर्टी टाइकून्स को, ठीक है, जहां पे आप रिंग रोड भी लेके जाते हैं, लेकिन आपने मेडिकल अलाउंस, नौकरी पेशा लोगों के मेडिकल अलाउंस के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। इस बजट में आपने 2.5% दे दिया, 15 से 12.5 कर दिया। स्टॉक मार्केट के अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स वो तो कम कर दिया, लेकिन नौकरी पेशा लोग जो 25% टैक्स देते हैं या 30% देते हैं, 29, उस पर आपको कम करने की जहमत नहीं करी। आपने जाकर मिल्क पाउडर के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपने चीनी के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। ये बजट के अंदर जो बोलते हैं कि हमने नए टैक्स नहीं लगाए, 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए हैं, और इसके अंदर सारे के सारे इसके अंदर 265 अरब रुपए के जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स हैं। और उमर भाई को ये पता होगा कि असद उमर साहब और इमरान खान साहब बड़ी भाषण दिया करते थे हमको कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हो, डायरेक्ट टैक्सेस लगाओ। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ना लगाने वाले, इतनी सी गुजारिश कर दूं कि 40% पे हम थे, आज 55-60% पे चले गए। गरीब का जो हाल इमरान खान ने करा है सर, ये बाकी बातें सारी छोड़ दें। ये बजट के अंदर थोड़ी सी इन्फ्लेशन के ऊपर एड्रेस करना था। 15% मुल्क में फूड इन्फ्लेशन चल रहा था, जो बुरी हुकूमत थी ना नवाज शरीफ की, जब हम छोड़ के गए थे तो 2% फूड इन्फ्लेशन था। अब ये जवाब। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, मैंने बिल्कुल नहीं इंटरप्ट किया, अभी मैं आराम से बात मैं भी नहीं करूंगा सर। मैं गुजारिश मेरी सुन लीजिएगा, बहुत वक्त नहीं है तो जरा मुझे जितना दिया उतना फेयर होना चाहिए। मैं सिर्फ 2-3 चीजें आपको बताता हूँ। माशाल्लाह मिफ्ता साहब, अल्लाह ताला इनको रिज़्क़ हलाल नसीब करे, इनका खानदान का कारोबार भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कारखाना मुल्क में कोई जजीरे पे नहीं होता। जिस वक्त एक कारखाना एक्सपैंड करता है, जो अपनी तोसी करता है मशीनरी की, लेबर फोर्स लेता है, खाम माल लेता है, सिर्फ एक मैं पूछूंगा अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड इन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की, अपनी कारखानों की एक्सपेंशन में जा रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, कारोबार बन रहा है, तो फायदा है ना, इकोनॉमी है। टॉफी, स्वीट्स, बिस्किट, ये चीजें ये लग्जरी गुड्स हैं। ये उस वक्त आदमी तब करता है जिस वक्त जेब में आपके पास 4-5 पैसे या हो, मतलब बचत हो, तो तब जाते हैं। मतलब इनके प्रोडक्ट बहुत लग्जरी वाली आ जाती है। इनका है 5 रुपए की। मैंने बात की है, मैंने कहा जी जिसका जायज कारोबार है, अल्लाह ताला हर एक को जायज कारोबार हलाल जो है जी बिल्कुल नसीब करेगा माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे सेठ भाई हैं, हम लोग इनको सर 5 रुपए की बिस्किट, सर वैसे 5 रुपए का बिस्किट वो जो है वो लग्जरी में आ जाता है। लग्जरी में माशाल्लाह इनका ठीक, इनका अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको दाद देता हूं, इनका बिजनेस अच्छा जा रहा है, और हमारी हुकूमत के दौरान इनके बिजनेस को मजीद 4 चांद लगे तो मुबारक हो। सबसे पहली बात। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, वही आर्टिकल मैंने 11 फरवरी 2018 का इनकी हुकूमत के दौरान, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं सारी इनकी आर्ग्यूमेंट्स आपको बता देता हूं। PMLN government's poorest performance was in the areas that required structural improvement to correct past imbalances. ठीक है, अच्छा, private investment also fell far below the target of 16.7% despite the bonanza of the CPEC. अच्छा, तीसरा, similarly imports remained far higher than the target of restricting them to $51.1 billion. मैं आपको बताता हूं एक चीज, ये किस चीज की नकासी करता है? ये नकासी करता है मुनीब साहब के इनकी हुकूमत जिस वक्त जा रही थी, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था। इनके प्रीडेसेसर जो थे उन्होंने इनके लिए बारूदी सुरंग लगाई थी, इन्होंने उस पर पैर रखा, साथ इनका भी पैर उड़ा, साथ कौम का भी उन्होंने उड़ा दिया। अच्छा, आखिरी 2-3 चीजें आपको मैं बताऊं। सर्कुलर डेट और जो इनका जो डिवैल्यूएशन का सिलसिला चला,
جو آپ کے پاور سیکٹرز میں جو LNG پلانٹس کا انہوں نے کیا تھا, ان کے ہی ایک پارٹی کے لیڈر نے شروع میں کہا کہ جی اس کو 500 kVA کے ساتھ کنیکٹ کرو, ٹھیک ہے, زور سے کرایا, اس کی وجہ سے جو سسٹم میں انفیشنسیز آئیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. لہٰذا آخری چیز انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت آ رہی ہے, یہ میں آپ کی ڈیبیٹ ایک دن اور بھی کرواؤں گا. آخری چیز میں کہوں گا, ہم لوگ جو یہ قرضے دے رہے ہیں غریب لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی سر وہ گیم چینجر ہے. مفتی صاحب تھینک یو سر. مجھے بڑی سختی سے اتنی بات کر دوں, میں فواد چودھری نے بھی کل ٹویٹ کیا تھا, تو میں فواد کو یہ کہنے لگا تھا کہ اگر فواد صحت مند ہے, میں موٹا ہوں, اس کا مطلب نہیں کہ پورا پاکستان موٹا ہے. اگر میری کمپنی اچھا کر رہی ہے, اگر آپ کے پاس یہ ایویڈنس رہ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان میں 2 کروڑ لوگ پاورٹی سے گر گئے, 50 لاکھ لوگ وہ ان امپلائڈ ہو گئے, 15% فوڈ انفلیشن ہے, آپ کا ایگزامپل یہ دس از دا ایگزامپل کہ مفتاح اسماعیل سیٹ ہے, دس از دا اکانومک اسٹریٹجک, تو پھر آپ کو پتا ہے سر مجھ سے بڑے بڑے سیٹ تو کیا ہوا, میں تو تعریف سر وہ ان کی کمپنی پر وہ کمپنی اچھا کر لے, میری کمپنی کا بھی نواز شریف کے آخری سال میں, مسلم لیگ کے آخری سال میں جو پروفٹ تھا انفلیشن رجسٹرڈ روپیز میں, آج سے کل زیادہ ہماری حکومت کی وجہ سے آپ کو مبارک. یہ اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. عمر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریک لیتے نہیں, واپس آئیں گے. سید مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے احساس ہے اس بات کا کہ آپ کے پاس بڑی لمیٹڈ ونڈو تھی, لیکن آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ منیب صاحب آپ کا مجھے لینے کا. شاہ صاحب میں کیونکہ وقت بھی مختصر ہے لہٰذا میں سوال بھی مختصر ہی رکھوں گا, لیکن پوائنٹڈ ہیں. وفاقی حکومت کی طرف سے چلے وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو ہونا چاہیے وفاق کے ساتھ, کسی بھی صوبے کا نہیں ہو سکا یا اس میں تلخی رہی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, لیکن خاص طور پر اس وفاقی حکومت کے ساتھ یہ امپریشن بڑھتا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے کہ سندھ میں جو پیسہ جاتا ہے وہ لگتا نہیں ہے. وفاقی وزیر اطلاعات جب کو بات کرتے ہیں تو نیچرلی وہ وفاقی حکومت کی بات ہوتی ہے. یہ جو ایک گروئنگ امپریشن ہے کہ سندھ کی حکومت سرے سے کوئی کام نہیں کر رہی, 1500-1600 ارب روپیہ ان کے پاس چلا گیا پچھلے 2-3 سالوں میں, کوئی کام نہیں ہوا, کراچی کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, یہ وہ موقف ہے جو کہ ایک سیاسی حکومت کا, ایک وفاقی حکومت کا موقف ہے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو اٹ, بیکاز اس کے اندر اور بھی بہت سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں, آئی ول کم ٹو دیٹ لیٹر, بٹ ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس کرٹیسزم؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ جو 1500-1600 ارب روپے کہہ رہے ہیں وہ کوئی وفاقی حکومت ہمیں دے نہیں دیتی ہے. اٹ از آر رائٹ, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. انڈر دی NFC ایوارڈ ہمیں پیسے وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں, اور یہ کلیکٹ وفاق صوبوں سے ہی کرتی ہے پیسے, اور جو کانسٹیٹیوشن میں رائٹ ان کو دیا گیا ہے سرٹن ٹیکسز کلیکٹ کرنے کا اور پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ٹو دی پروونسز, تو ہمیں اس حساب سے ملتے ہیں. دس 1500-1600 بلین کی جو بات کر رہے ہیں, دیٹ ٹیکس پارٹ آف اے بجٹ, جس میں نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, سیلریز, آپ کی باقی جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے نان ڈیولپمنٹ میں وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. ہاں, اب یہ فیڈرل گورنمنٹ کیوں کہہ رہی ہے, میرا یہ خیال ہے بیکاز دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ ان دا پروونس دیم سیلف, فار دیٹ میٹر پورے ملک میں انہوں نے پچھلے 3 سال میں کچھ نہیں کیا. اور یہ میں ان کو بڑا کلیئرلی کہہ چکا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف 5 ایئرز اگر ہم 5 سال چلتے ہیں تو نہ آپ کچھ کر سکیں گے جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں, اور آپ کی وجہ سے شاید صوبے بھی کرپل ہو جائے. لیکن ہم کرپل نہیں ہوئے. یہ جو بات کرتے ہیں کہ صوبے میں کچھ نہیں ہوا یا کراچی میں نہیں ہوا, ان سے صرف یہ پوچھیں کہ علاج کرانے, وہی لوگ جو کہتے ہیں نا کہ صوبہ سندھ میں کوئی ترقی نہیں ہوئی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمز, علاج کرانے وہ NICVD اور JPMC کیوں آتے ہیں جو کہ سندھ حکومت چلا رہی ہے. کہتے ہیں کراچی میں کچھ نہیں ہوا, تو اگر دیکھیں شارع فیصل 1970 کی دہائی کے بعد جب شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے, اس کے بعد اس وقت یعنی آئی بلیو اٹ واز 2017 and 18, اس کو ہم نے بڑھایا تھا, 4 لینز آن ادھر سائڈ کیا تھا فرام FTC ٹو کراچی ایئرپورٹ. طارق روڈ کی روڈز جو جب سے طارق روڈ بنا ہے 50-60 کی بعد سے ان کو نہیں ریپیئر کیا گیا, وہ کیا. اس وقت اگر آپ کراچی آئیں گے, ہاکس پہ یعنی بیچ پہ جانا ہر ایک کا شوق ہوتا تھا, ہم بھی چھوٹے ہوتے بہت گئے, ان روڈ کی تباہ حالت تھی. ود ان 6 months اس سال تقریباً 1 ارب روپیہ خرچ کر کے اس روڈ کو ہم نے تیار کیا, وہ آ کے دیکھ لیں. سو مینی ادر ایگزامپلس.
اگر آپ انڈر پاسز دیکھیں شارع فیصل پہ ایک انڈر پاس ہے, ایک برج ہے, کورنگی میں ہم نے بریجز بنائی ہیں, ہم نے ڈی ایچ اے کے ایریا میں کنٹونمنٹ میں ہم نے روڈز کو بنایا ہے. اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ, میں نے آج بجٹ سپیچ کی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ ہم 991 ارب روپے کے پروجیکٹس کراچی میں کر رہے ہیں جو اس وقت آن ڈفرنٹ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں یہ 13واں سال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, صوبے کے اندر حکومت ہے. ظاہری بات ہے مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں پروونس کے, لیکن یہ جو امپریشن ہے, اب میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ جی اب وفاق اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ جی سپریم کورٹ انفورس کرائے آرٹیکل 140A, لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں, لوکل گورنمنٹ کے اختیارات ہیں, بنیادی سطح تک جانے چاہیے, سندھ حکومت اس کے اندر بہت بڑی دیوار ہے, یہ ایک ایسا امپریشن ہے جو کہ اب سے کریٹ نہیں ہوا, ہمیشہ سے رہا ہے. یہ ان ایزینس پچھلی حکومت آپ کی تھی تب بھی متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ بھی رہا, یہ حکومت بھی پی ٹی آئی کی بھی کہتی ہے کہ یہ بڑا پرابلم ہے. مراد علی شاہ صاحب از دا بگیسٹ آبسٹیکل کہ وہ کراچی کی ترقی نہیں ہونے دینا چاہتے یا ہو نہیں پا رہی کراچی کی ترقی ان کی موجودگی میں. منیب صاحب دیکھیں, میرا یہ پوائنٹ آف ویو اور میں بڑا کلیئرلی کہتا ہوں, بیکاز اس سے پچھلی فیڈرل گورنمنٹ نہ یہ گورنمنٹ سندھ کے اندر کوئی بھی انروڈز بنا سکی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے لوگوں کو پراپرلی سرو کری, اور اس کی ایویڈنس مل جاتی ہے نا. لوگ کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی وزڈم پہ آپ کویسچن مارک نہ ڈالیں. آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے یہ کہ 2018 میں جب ہمارے 10 سال ہو گئے تھے, پورے 2 ٹرمز ہم نے کنٹینیوسلی کی تھی, ہم نے سب سے زیادہ ووٹ لیے اپنی ہسٹری میں, اور سب سے زیادہ پروونشل اسمبلی کی سیٹس لیے ہیں فرام سندھ. اس یہ ایویڈنس ہے کہ پیپل آر ہیپی ود دی ڈیلیوری دیٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہیز ڈن. اور جہاں تک لوکل گورنمنٹس کا تعلق ہے, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ حکومت جس نے آتے ہی پنجاب میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو وائنڈ اپ کر دیا تھا, اور حالیہ ایک کورٹ کی ججمنٹ کے بعد بھی اس کو ریوائیو نہیں کر رہی, ہمارے یہاں تو وہ سسٹم پورے 4 سال چلا ہے, ایک دن پہلے بھی ہم نے اسے ڈیزالو نہیں کیا. اس وقت بھی انڈر دا لا ایڈمنسٹریٹرز اپوائنٹڈ ہے, وہ چل رہا ہے. میں آپ کو بہت کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ جو خواب انہوں نے دکھائے تھے لوگوں کو, اور صرف سندھ میں نہیں پورے پاکستان میں یہ حالت باقی جگہ پہ بھی ہے. ہاں obviously they can't object to their own governments in the provinces. آج جو میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن تقریر کر رہے تھے نیشنل اسمبلی میں کہ یہ کسی سویلائزڈ پارٹی کا طریقہ کار ہے, اور وہ پارٹی وچ از ان دی گورنمنٹ کے اسمبلی کے اندر وہ یہ کام کرے. انفارچونیٹلی انہوں نے ہم سب کو اس ڈگر پہ لگا دیا ہے کہ صرف کنٹینر کی سیاست کرو, شور کرو, ہنگامہ کرو, اور اتنا شور مچاؤ کہ لوگ بھی سچ سمجھیں. اچھا, آن دی کانٹری جو وہ کہتے ہیں پروف از ان دی پٹنگ, ریزلٹس آپ کو ہمیشہ آ جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہیز بین سکسیسفلی وننگ الیکشنز ان دس پروونس بیکاز آف دی گورننس, بیکاز آف دی ورک دیٹ دے بین ڈوئنگ, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جیتتی رہے گی. چلے ٹھیک ہے, obviously we cannot change facts. آپ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, 13واں سال ہے کنزیکٹیولی آپ حکومت میں ہیں. one cannot change that fact کہ آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے تو آپ حکومت میں ہیں اسی وجہ سے. بٹ hear me out on this شاہ صاحب کہ یہ تو چلے ایک سیاسی حکومت پی ٹی آئی کی طرف سے ہو گیا. Now I am talking about the Chief Justice of Pakistan. وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس ہیں. If you can hear me out on this کہ وہ جو فرما رہے ہیں, اب یہ کچھ ایسے ریمارکس ہیں جو کہ کوئی اور شخصیت نہیں دے رہی, کوئی سیاسی شخصیت نہیں دے رہی. جب وہ فرماتے ہیں کہ تھرپارکر میں آج بھی لوگ پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں, ایک آر او پلانٹ نہیں لگا, 1500 ملین روپے خرچ ہو گئے, حکومت کس کے پاس ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کراچی پر کینیڈا سے حکمرانی کی جا رہی ہے اور شہر کا سسٹم کینیڈا سے چلایا جا رہا ہے, یونس میمن سندھ کا اصل حکمران ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے متعدد اور باتیں کی جو بڑی ڈیمننگ ہے آپ کی حکومت کے لیے. یہ سیاسی کامنٹس یا ریمارکس نہیں ہیں, یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج نے ریمارکس دیے ہیں, اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. اس کے اوپر آپ اپنی پوزیشن کیسے کلیئر کر سکتے ہیں عدالت کے سامنے؟ دیکھیے منیب صاحب, اگین آپ خود وکیل ہیں, میں وکیل نہیں ہوں, اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو وینچر انٹو سم تھنگ کہ بعد میں مجھے کنٹیمپٹ فیس کرنی پڑے. میرا خیال ہے جو آپ نے ایک بیچ میں سینٹنس کہا تھا اپنی پوری بات میں کہ یہ ایک سیاسی بیان نہیں ہے, میں اس سے میں ڈیفر کرتا ہوں ایٹ دی کاسٹ آف واٹ ایور
आई हैव टू फेस. मेरा ख्याल है कि उनके रिटन ऑर्डर आज आ गया है, उसमें ऐसी कोई चीज़ का जिक्र नहीं है. कमेंट्स पे मैं तबसरा करना नहीं चाहूँगा. मुझे बहुत इज्जत है ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, सारे कोर्ट्स की, बट मेरा ख्याल है कि ये हकीकत से बरक्स कुछ बात है. इसलिए मैंने आपको बताया कि इलाज कराने जब आप कराची आते हैं इस्लामाबाद छोड़ के, तो क्या यहाँ काम नहीं हुआ है? यस, देयर आर शॉर्ट कमिंग्स. थर के अंदर the erstwhile Chief Justice of Pakistan had visited Thar with me, और उनके कमेंट्स उस दिन सुन लेते. हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बैकवर्ड एरिया है. थर में अगर आप चले जाएं, मैं बताता हूँ लोगों को, मैं पहली बार थर गया था 2005 या 6 में, जब शौकत अजीज साहब इलेक्शन लड़ रहे थे थर पार्कर से, और मुझे कराची से मिट्टी जो हेडक्वार्टर है थर का पहुँचने में कोई 8-9 घंटे लगे थे. अब हम 4 घंटे से कम में पहुँच जाते, और आपको और जल्दी जाना हो तो हमने सिंध हुकूमत ने एयर स्ट्रिप बना दी है, एयरपोर्ट बना दी है. सिंध हुकूमत ने, दी ओनली प्रोविंशियल गवर्नमेंट विच हैज मेड एन एयरपोर्ट. आप जहाज में भी जा सकते हैं. आप हमने लोगों के लिए मिट्टी का जो अस्पताल है वहां पे उमरकोट से लोग आके इलाज कराते हैं. बट और बेहतरी की बहुत जरूरत है. तो आई डू नॉट एग्री विद द कमेंट्स मेड, बट अगेन आई वुड नॉट वांट टू से एनीथिंग. मैं कहूंगा कि मेरे साथ आ जाएं, चलने. फॉर्मर चीफ जस्टिस भी चले थे और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया था, और मुझे पूरा यकीन है कि आप चीफ जस्टिस साहब को भी दावत दे रहे हैं कि वो भी दौरा करें. से देखेंगे तो वो नहीं, मैं ये नहीं, देखिए मैं नहीं होता दावत देने वाला. फॉर्मर चीफ जस्टिस ने खुद इस बात का मुझसे था कि जी मैं देखना चाहता हूँ. अगर वो देखना चाहें तो ही इज मोर देन वेलकम. मैं उनके साथ जाऊंगा अगर खुले दिमाग से. अगेन इसका प्रूफ में मुनीब साहब, एक सेकंड, जस्ट वन थिंग. थरपारकर की प्रूफ मैं आपको सिर्फ एक चीज से देता हूं. 2002 हमने थरपारकर से एक सीट भी नहीं जीती. 2008 हमने थरपारकर से एक सीट भी नहीं जीती. 2013 और 2018 में हमने आउट ऑफ द 6 सीट्स इन थरपारकर, 2 नेशनल की, 4 प्रोविंस की, सिर्फ 1 सीट हारी है. कि लोग थरपारकर के देख नहीं रहे. सो यू नो, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा काम लोगों के लिए है. इट इज नॉट टू प्लीज एनी इंडिविजुअल. चले ठीक है शाह साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर था. ऑब्वियसली मैं आपको मुस्तकबिल में भी आपको जहमत और तकलीफ देते रहेंगे हम, जारी बात है. यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, आपसे आपका रिस्पॉन्स लेना जरूरी था. आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने कैपिटल टॉक को मुझे आज वक्त दिया. आई एम रियली ग्रेटफुल शाह साहब, थैंक यू वेरी मच जी. आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा. देखने का बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.